کی کیسٹیں ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان میں پہنچتی ہے، بیرون پاکستان بھی پہنچتی ہے الحمدللہ۔ ہمارا المکتبۃ المدینہ کا اسٹال لگا ہوا ہے باہر، وہ آپ کو کراچی کے اجتماع کی کیسٹیں ملیں گی۔ میں آپ کو 2-3 نام لکھوا دیتا ہوں، وہ آپ لے خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اور خدا کی قسم اس میں 1 ٹکے کا بھی میرا نفع دنیا بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کاروبار ہے مجھے منافع ملے گا، خدا کی قسم 1 پیسہ بھی حرام ہے میرے لیے۔ میں خدا کی قسم صرف تبلیغ دین کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک تو کیسٹ آپ لکھ لیں چاہے تو، یا یاد کر لیں، پر اسرار بچہ، ایک کیسٹ خریدے آپ، جہنم کی تباہ کاریاں، جہنم کی تباہ کاریاں۔ ایک کیسٹ آپ چاہے تو خریدے، قبر کا امتحان۔ المکتبۃ المدینہ یہ ہمارا دعوت اسلامی والوں کا اپنا ادارہ ہے، اس میں نفع نقصان یہ دعوت اسلامی کو ہے، سمجھو کسی کا ذاتی نہیں ہے۔ تو آپ کو کتابیں بھی انہی سے خریدنی چاہیے، آپ کے اپنے مکتبے سے، جس سے بھی خریدیں آپ کی مرضی ہے، تو اس سے آپ کو زیادہ مکتبے نہیں۔ اور یہ ہم نے کمائی کے لیے نہیں کیا، صرف دین کی تبلیغ کے لیے، تاکہ ہم اپنی کتابیں اس میں شائع کر سکیں اور اپنی کیسٹیں ہم اپنے طریقے پر چلا سکیں۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جو ذکر کیا جائے گا پہلے سن لیں، پہلے کہا جائے گا الا اللہ، پھر کہا جائے گا الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وہ مدینہ جو سدا بہار ہے، جہاں خزاں بھول کر بھی نہیں گزرتی، جہاں ہر دم رحمتوں کی بارشیں برستی رہتی ہیں، جہاں وہ پیارا پیارا سبز گنبد ہے کہ جسے ایک نظر بنظر ایمان کوئی دیکھ لے تو شفاعت کا حقدار قرار پا جائے. بہاریں ہی بہاریں ہیں، رعنائیاں ہی رعنائیاں ہیں، جہاں نکہتے ہی نکہتے ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں. ارے پھول تو پھول، کانٹوں پہ بھی حسن ہے. سبحان اللہ. پھول تو پھول، کانٹوں پہ بھی حسن ہے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. اور میرے آقا عاشق ماہ رسالت سیدی اعلی حضرت مدینے پاک کے سدا بہار گلزار کا تذکرہ یوں کرتے ہیں: طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے، دیکھو گے جہاں والوں جب عہد خزاں آیا. تو مدینے کے دیوانوں، شمع بزم رسالت کے پروانوں، سندھ اور بلوچستان سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اس 3 روزہ اجتماع میں صحرائے مدینہ میں جمع ہونے والوں، ملک بلکہ دنیا کے مختلف حصص سے آنے والوں، مختلف مقامات پر اجتماعات میں ٹیلی فون کے ذریعے تصور مدینہ میں ساتھ شامل ہونے والی اسلامی بہنوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے ذہن و دماغ کو دنیاوی تخیلات سے خالی کر لو. چند لمحوں کے لیے مدینے کی یادوں میں گم ہو جاؤ. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے. سونے آقا، مدینے والے مصطفیٰ، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے. ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے. لاج میری نبھانا تیرا کام ہے. لاج میری نبھانا تیرا کام ہے. قدم ہم نے اٹھا دیا ہے،
منزل پر آپ نے پہنچانا ہے۔ آقا ہزاروں زائرین ہر سال توبہ آتے جاتے ہیں، کبھی میری طرف بھی ہو اشارہ یا رسول اللہ۔ آپ پلے زر نہیں، رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا، کب تلک تڑ پاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی۔ میں مدینے سے اگر دور رہ کر مر گیا، روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی۔ تو آقا ہم تصور ہی تصور کے ذریعے آپ کے مدینے میں گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ ایک نگاہ کرم صحرائے مدینہ اور یہاں سے جاری ہونے والی مدنی التجا کو دنیا میں جہاں کوئی سن رہا ہے ان سب پر خصوصی ڈال دیجئے، نظر کرم خصوصی فرما دیجئے کہ ہم سب کے سب تصور مدینہ کی منزل کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دیدوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ڈالیں ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ہو ظفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ اے دھوپ میں بیٹھے ہوئے مدینہ پاک کا تصور کرنے والوں، تمہیں بتاتا چلوں کہ اس وقت سورج کیا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کائنات میں ایک ہی سورج ہے جو دنیا بھر کو روشنی دیتا ہے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ روشنی کہاں سے لیتا ہے۔ ایک بار مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا کہ ایک عربی صاحب اپنے بچے کو کچھ اس طرح سمجھا رہے تھے۔ طلوع آفتاب کا سہانا وقت تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں سبز سبز گنبد کو بوسے لے رہی تھی، تو وہ عربی صاحب خوش عقیدہ تھے، وہ اپنے شہزادے کو کچھ اس طرح سمجھا رہے تھے کہ بیٹا دیکھو سورج نکل آیا ہے، اور یہ آتے ہی سرکار کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہے، سبز سبز گنبد کے بوسے لے رہا ہے، یہاں سے روشنی لے کر اب یہ ساری دنیا کو تقسیم کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں
11:15 بجا چاہتے ہیں، اور اس وقت سورج جھوم جھوم کر مدینہ پاک کو چوم رہا ہے، سبز سبز گنبد کے بوسے لے رہا ہے، اور وہی سورج مدینہ پاک سے روشنی لے کر، سبز سبز گنبد سے نور لے کر صحرا مدینہ میں ہونے والے اجتماع پر بھی نور برسا رہا ہے اور پوری دنیا میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ تو جو دھوپ میں بیٹھے ہیں وہ دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ یہ تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت سورج مدینے سے نور لے کر ڈائریکٹ ان پر نور برسا رہا ہے۔ دھوپ روزانہ مدینہ چومتی ہے جھوم کر، پھر لپٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر، چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتاب، پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ ہم جائیں اور لپٹ سے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، سونپا خدا کو تجھ کو ارادت کدھر کی ہے، سونپا تجھے خدا، سونپا تجھے، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے۔ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی دے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ آغوش شوق جن کے لیے کھولے ہے یقین، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ مجھے کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھے کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے، نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے، نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب
جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ تصور میں جانب مدینہ قافلہ رواں دواں ہے، قدم قدم پر شوق بڑھتا جا رہا ہے، دل بلیوں اچھل رہا ہے، روح بےتاب ہے کہ جلدی جلدی مدینے پہنچو، بلکہ ہو سکے تو اڑ کر مدینے پہنچو۔ اشک کہتے ہیں کہ بہہ جانے دو، دل یہ کہتا ہے مچل جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، ناز ان سب کے اٹھا لوں تو چلوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی رات سنا لوں تو چلوں۔ تو مدینہ پاک کی جانب بڑھے چلے جا رہے ہیں، قدم قدم پر رحمتیں ہیں۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ جو جو مدینہ قریب آ رہا ہے، دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ مدینہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، ہوئی امید باداور، ہوئی امید باداور، مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید باداور، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید بارآور، مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو سب ادب سے سر، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ
مدینہ آنے والا ٹھہر جا روح مزتر تو نکل جانا مدینے میں ٹھہر جا روح مزتر تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر کیونکہ مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے ٹھہر جا روح مجھے تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مجھ کو موت آئے یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نظر تیرے رخسار کی طرف ٹھہر جا روح مزتر تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر کیونکہ مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے لیجیے ہمارا گندا وجود تصور میں مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا ہر طرف نور ہی نور برس رہا ہے فضائیں پاکیزہ ہیں ہوائیں سنجیدہ ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ جذب و مستی کا عالم طاری ہے دیوانہ وار بڑے چلے جا رہے ہیں کبھی پھول چومتے ہیں کبھی خار چومتے ہیں کبھی بس چومتے ہیں کبھی کار چومتے ہیں کبھی در چومتے ہیں کبھی دیوار چومتے ہیں تو بے ساختہ دیوانہ وار مدینے کی فضائے مشکبار چومتے ہیں اور جھومتے ہوئے سبز سبز گنبد کو تلاش کرتے ہوئے بڑے چلے جا رہے ہیں دھڑکنوں میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب میرے سامنے گنبد خضرا ہوگا اس وقت اپنے بےتاب دل کو کیسے سنبھالیں گے جب اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ گنبد خضرا اپنے جلوے لٹا رہا ہوگا کیف و مستی کے عالم میں بڑے چلے جا رہے ہیں یہ لیجیے ہمارے تصور کی معراج کا وقت آ پہنچا یہ رہا سبز سبز گنبد کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ کیا سبز سبز گنبد
کیا خوب ہے نظارہ ہے، کس قدر سہانا سہانا ہے، کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا ہے، کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کیا سبز سبز، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے، کس قدر سہانا سہانا ہے، کس قدر سہانا، دیکھو ہے کس قدر سہانا، ہاں دیکھو ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کیسا ہے پیارا پیارا، سائے میں سبز گنبد کے موڑ میں بھی دو دو، سائے میں سبز گنبد کے موڑ میں بھی دو دو، چارہ گرو خدا را، چارہ گرو خدا را، چارہ گرو خدا را، دیکھو چارہ گرو خدا را، کوئی کرو نہ چارہ، چارہ گرو خدا را، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، أسألك الشفاعة يا رسول 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 الله، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے
رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون مکان، اور مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کہاں شاہ کون مکان، اسی آپ پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل دعا مانگی جائے گی۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب کبھی دعا مانگیں نگاہیں نیچی رکھیں، ورنہ نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دعا مانگتے وقت نظر نیچی رکھنی چاہیے، ورنہ نظر کمزور ہو جانے کا خطرہ ہے۔ دعا مانگنے میں نگاہیں نیچی ہوں، ورنہ نظر خراب ہونے کا ڈر ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بھی کچھ آداب ہیں، جن میں سے 4 آداب عرض کرتا ہوں۔ میں جس طرح کہوں آپ بھی ہو سکے تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے جائیے۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہوں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ارزقنی شہادة فی سبیلک، واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے رب، اے ہمارے امام شافعی کے رب، اے امام احمد بن حنبل کے رب، اے ہمارے امام مالک کے رب، اے ہمارے غوث الاعظم کے رب، اے ہمارے غریب نواز کے رب، اے ہمارے داتا علی حجویری کے رب، اے ہمارے امام احمد رضا خان کے رب، اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے، ہم بدکاروں کے پروردگار، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اے بے کسوں کی دستگیری فرمانے والے، اے ڈوبتوں کو نکالنے والے، اے گرتوں کو سنبھالنے والے، اے پریشان حالوں کو خوشیاں دینے والے، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے، اے معبود برحق، تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیری بارگاہ میں رحمت کی بھیک لینے کے لیے گناہوں سے بچھڑے ہوئے گندے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں۔ اے اللہ، صحرائے مدینہ میں اجتماع جاری ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے اسلامی بھائی سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تشریف لائے، کوئی سندھ کے مختلف شہروں سے آئے ہیں، کوئی بلوچستان کے پہاڑوں سے آئے ہیں، کراچی کے دور و نزدیک کے علاقوں سے آئے ہیں۔ اے مولا کریم، پھر اپنے اپنے علاقوں میں ٹیلی فون کے ذریعے جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں اسلامی بہنیں بھی حاضر ہیں، اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ اے مولا کریم، تیرے بے شمار بندے تیری رحمت کی طرف ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہیں۔ رب کریم، اس کا اعتراف ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اے اللہ، ہم مانگنا نہیں جانتے، مگر یہ یقین ہے کہ تو دینا جانتا ہے، تو دیتا ہے، تو نوازتا ہے۔ الہ العالمین، تیری رحمت بہت زیادہ ہے، تیرا فرمان عالی شان تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ہم تک پہنچا کہ تو فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ اے مولا، تو ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، ہمارا تیرے ساتھ یہ حسن ظن ہے کہ تو ہماری ضرور بخشش کر دے گا۔ بارگاہ میں یہ التجا جاری تھی، رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے۔ اے اللہ، عمر بھر محبوب وقتاً فوقتاً ہمیں یاد فرماتے رہے، ہماری مغفرت کا سوال کرتے رہے، معراج کی سعادت حاصل ہوئی جب بھی ہمیں نہ بھولے، اپنے مرقد منور میں بھی ہمیں یاد فرما رہے ہیں، اور محشر میں بھی محبوب ہمیں یاد رکھیں گے۔ کبھی پل صراط کے اس پار سجدے میں گر کر رب سلم امتی، رب سلم امتی کی دعا فرما رہے ہوں گے کہ مولا میری امت کو سلامتی سے گزار۔ میزان عمل پر تشریف لائیں گے، امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اپنے کرم سے ہم گناہگاروں کے نیکیوں کے ہلکے پلے کو بھاری بنا رہے ہوں گے، حوض کوثر پر اپنے گناہگار
امتیوں کو بھر بھر کر جام لٹا رہے ہوں گے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی یہی خواہش ہے کہ ہم تکلیف میں نہ پڑے، ہمیں اذیت نہ پہنچے، ہمارا مشقت میں پڑنا رؤوف الرحیم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گرا گزرتا ہے۔ اے اللہ محبوب کی خاطر ہماری مغفرت کر دے، محبوب کے صدقے میں ہمیں بخش دے، محبوب کے طفیل ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ خدائے غفار بخش دے اب تو لاج محبوب رکھ ہی لے اب خدا غفار بخش دے اب تو لاج محبوب رکھ ہی لے اب ہمارا غم خار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے، ہمارا غم خار دے فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے۔ الہ العالمین محبوب کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے۔ الہ العالمین ہماری کمزوری اور ناتوانی تجھ پر آشکار ہے۔ اے اللہ ٹھنڈے موسم میں بھی دوپہر کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو مولا کریم جہنم کی آگ کیوں کر برداشت ہو سکے گی؟ اے اللہ اگر ایئر کنڈیشنڈ روم میں نرم گدیلے پر بھی کوئی مچھر ہمیں کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جائیں، تو اے اللہ اس وقت جب کہ ہمیں اندھیری قبر میں تنہا مٹی پر ڈال دیا جائے گا، اگر تو ناراض ہوا اور کوئی بچھو آ پہنچا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بھی چھو کے ڈنکے سے سہوں گا یا رب، قبر میں بھی چھو کے ڈنکے سے سہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نہ
جہنم میں جلوں گا یا رب آئے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم ہو گا تو جنت میں رہوں گا یا رب گر کرم ہو گا تو جنت میں رہوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم ہو گا تو جنت میں رہوں گا یا رب گر کرم ہو گا
تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر اللہ، گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آکی کیسے میں سہوں گا یا رب، سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا، نظر آکے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، 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 تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی
تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ 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 یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل سے ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ یا رب العالمین ہماری مشکلات آسان فرما۔ الہ العالمین قبر و حشر کے عذابات سے بچا، جہنم سے آزادی عطا فرما، جنت الفردوس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین نہ جانے کتنے بیمار اس وقت ہمارے ساتھ دعا مانگ رہے ہوں گے، لوگوں نے بے شمار پرچیاں بھیجی ہیں، کیسے کیسے دکھیارے اس امید پر یہاں آئے ہوں گے کہ ہم دعا کریں گے، ہمارے دکھ دور ہو جائیں گے، شفا حاصل ہو جائے گی۔ اے مالک و مولا لاج رکھ لے۔ یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کے گھریلو ناچاکیاں ہیں دور فرما دے۔ الہ العالمین محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کے فیض سے ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، استحکام عطا فرما، سنتوں کا نظام عطا فرما۔ یا رب العالمین عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کافروں سے برسرے پیکار ہیں یا ان کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، الہ العالمین مسلمانوں کو کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا رب العالمین دشمنان اسلام کا مکالا فرما۔ یا اللہ جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہوئے رہائی عطا فرما، جو جادو ٹونے اور آسیب میں گرفتار ہیں رہائی عطا فرما دے۔ الہ العالمین جن کے روٹھے ہیں منا دے۔ یا اللہ جن کے بچھڑے ہیں ملا دے۔ یا اللہ جو رشتوں کو طالب ہیں جلد از جلد اچھے رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین جن لوگوں نے پرچیوں کے ذریعے زبانی کلامی دعاؤں کے لیے کہا اور اس وقت جہاں جہاں بھی یا رب العالمین لوگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین جملہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔
یا رب العالمین دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا رب العالمین. محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے تو فیل سے ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت اور باپو شریف اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت اور جملہ دعوت اسلامی والوں اور دعوت اسلامی والیوں پر اپنا کرم فرما. الہ العالمین سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین. ہمیں خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما. اخلاص، استقامت اور اخلاق حسنہ کی دولتوں سے مالا مال فرما. الہ العالمین اس اجتماع کے سلسلے میں انتظامیہ اور دوسرے لوگوں نے جو تعاون کیا ہے یا رب العالمین ان کو اس کا اجر کثیر عطا فرما اور ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما. حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی. ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دی. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. فکر امت میرا تو کروتے رہے. آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی. تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے. پھر بھی حق بات ہر آن کہتے رہے. پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے. کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی. کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے. اور سینہ مدینہ بنا دیجئے. ازبائے غوث اعظم امام مبین. ازبائے غوث اعظم امام مبین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. عشق سے